بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سافٹ ویئر انجینئرنگ 2 میں اب ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹا گیدرنگ ٹیکنیکس. اب ڈیٹا گیدرنگ فارورڈ فار دا ریکوائرمنٹ کو لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کر چکی ہوں. تو وٹ شوڈ بی دا ریکوائرمنٹ گیدرنگ ٹیکنیکس کسی بھی سافٹ ویئر کے لیے. So the data gathering techniques are scenarios, series of questions designed to elicit specific information from us. اب questionnaires وغیرہ کے تھرو ٹھیک ہے کہ پراپر questionnaire ہو گیا اس طرح کا وہ پورا ہر ایک جو یوزرز ہے ان سے questionnaire کرنا کہ ان کی جو ہے ایکسپرٹی کتنی ہے تاکہ اس کے لحاظ سے وہ سسٹم امپلیمنٹ کیا جا سکے. تو اس میں جو ہر ایک کی ایکسپرٹی کے لحاظ سے کہ اس سسٹم کے یوزرز کون ہے کس طرح اس کو کام سے کیری آؤٹ ہوگا. دا کویسچن میں بھی میں ریکوائر ڈفرینٹ کائنڈز آف آنسرس. اب ملٹیپل کائنڈس آف آنسرز ہو سکتے ہیں, مطلب ملٹیپل چوائس اس طرح ہوتے ہیں نا کہ اب اس میں کس طرح کے یوزر ہے, ہر ایک یوزر نے اپنے لحاظ سے کرنا ہے. سب ریکوائرز اے سمپل یس اور نو, ادر آسک ٹو چوز فرام اے سیٹ آف پری سپلائڈ آنسرز. پری سپلائڈ آنسر جس طرح اگر کسی کے بارے میں کسی ایکسپرٹی کے بارے میں پوچھنا ہے, کسی اس ٹول میں ایکسپرٹی کتنی ہے, کم ہے, زیادہ ہے, لیولز ہوتے ہیں نا, یا کسی لینگویج پہ اس کا کمانڈ کتنا ہے کہ فلی کمانڈ ہے, تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے, صرف وہ صرف تھوڑی بہت یا صرف سمجھ آتی ہے مگر بول نہیں سکتی, اس طرح کا اندازاً. تو ہر ایک جو یوزر ہے اس کی ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے کویسچن یہ ہوگا کہ ان کو کس طرح کس چیز کی کتنی سمجھ آتی ہے, ان کی نالج لیول آف نالج کتنا ہے, تاکہ اس کے لحاظ سے وہ سسٹم امپلیمنٹ ہو اور ان کو یوز کرنے میں کوئی ایشو نہ ہو. پھر ہے انٹرویوز انوالوز آسکنگ سم ون اے سیٹ آف کویسچنس. اب اس کے لحاظ سے ملٹیپل کویسچنز ہوں گے کہ اس کے لحاظ سے پھر وہی جو ہے سسٹم کی ریکوائرمنٹ یا لوگوں کی جو کسٹمرز کی ریکوائرمنٹ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. Often interviews are face to face, but they don't have to be interviews. Forum for talking to people. Talking to people mean کہ آپس میں جو ہے کمیونیکیٹ کرنا, کراس کویسچننگ کرنا, کہ اگر ایک کویسچن کا آنسر دینا تو اس کے لحاظ سے پھر فردر کویسچن کرنا تاکہ لوگوں کی جو ہے انڈرسٹینڈنگ لیول کا اندازہ ہو. جو سمپل انٹرویوز ہوتے اس طرح نہیں, اگر ایک کویسچن تو پھر کویسچن میں فردر کویسچن تاکہ یوزرز کی ہر ایک ریکوائرمنٹ کو جج کیا جا سکتا ہے. اس میں اسٹرکچرڈ اینڈ انسٹرکچرڈ اور سیمی اسٹرکچرڈ. اسٹرکچرز مطلب یہ کہ اس کی جو پوری انفارمیشن اباؤٹ دا یوزرز, جو سسٹم کے یوزرز ہے, ایکچوئل جو اینڈ یوزرز ہے آف دیٹ سسٹم وچ ہیو ٹو بی امپلیمنٹڈ بائی دا سافٹ ویئر انجینئرس. پراپس فار ایگزامپل سیمپل سیناریوز آف یوز. Prototype can be used in interviews. And now what is prototype? Prototype جو ہے اس طرح آپ لوگوں نے انٹروڈکشن ٹو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پڑھا تھا, پروٹوٹائپنگ ماڈل. پروٹوٹائپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رف سا اسکیچ ہوتا ہے, کہ سمرائزڈ فارم ہوتا ہے. یا اگر آپ دیکھیے فنکشنز جو پروگرامنگ میں فنکشنز ہوتے ہیں تو پروٹوٹائپ جسٹ اونلی ڈیفائن وچ کائنڈ آف فنکشن ول بی یوز. اب اس میں پروٹوٹائپ میں پورا فنکشن نہیں ہوتا, اس پروٹوٹائپ میں اس کا ریٹرن ٹائپ ہوتا ہے, فنکشن نیم ہوتا ہے, اینڈ نمبر آف آرگومنٹس اینڈ ٹائپس آف دا آرگومنٹس, ڈیٹا ٹائپس آف دا آرگومنٹس. اور پروٹوٹائپ اس کا ایک رف اسکیچ کا یہ کام اس طرح ہوگا, ایک سیمپل ہوتا ہے, اس کا ایک رف سا اسکیچ ہوتا ہے یا اس کا سمرائزڈ فارم ہوتا ہے. سو پروٹوٹائپ کین بی یوزڈ ان دا انٹرویوز, گڈ فار ایکسپلورنگ ایشوز. ایکسپلور دا ایشوز, اگر کوئی ایشو بیچ میں ہے تو سارا اس کو پورا ایکسپلین کرنا کہ یہ ایشوز آ سکتے ہیں, یہ پرابلم سکتے ہیں, اس ایشوز کو ڈسکس کر کے پھر اس کو سالو کرنے کا کوئی پروسیجر نکالنا. بٹ آر ٹائم کنزیومنگ اینڈ مے بی انفیزیبل ٹو وزٹ ایوری ون. ہر ایک کو وزٹ کر کے ہر ایک سے کویسچن کرنا پاسبل نہیں ہے, تو پھر اس کیس میں پھر کچھ لوگوں سے انٹرویوز کرنا اور پھر اس کے مطابق خود سے اسٹیمیٹ لگانا کہ ایسی پاسبلٹی ہے. فوکس گروپس اینڈ ورکشاپس اباؤٹ دیٹ سسٹم, جو کہ اگر وہ سسٹم بنا ہے تو اس کے لحاظ سے پھر ورکشاپس کو ارینج کرنا کہ اس کو اس کی پراپر ٹریننگ. وہ تو اس کیس میں ہے جب بہت زیادہ جو ہے اس طرح کا سافٹ ویئر اس کے یوزرز بہت کم ہو اور وہ ہائی لیول کا ہو. انٹرویوز ٹینڈ ٹو بی ون آن ون اینڈ elicit only one person's perspective. It can vary
revealing to get the group of stakeholders together to discuss issues and requirements. Stakeholders actually the users of that system. Discuss the issues. Which issues can come in the in all the stages. किस स्टेज पे कौन सा इशू आ सकता है, फिर वो रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करना. Requirements are actually requirements of the users for which a system have been implemented or have to be implemented. So all these issues can be defined by the users, and also the requirements can also be defined by the user, not by the developer. Developer can only develop a system. They cannot define the issues. वो सिर्फ उस इश्यूज़ को वो जो इसके एक्चुअल यूज़र्स है उस अपने इश्यूज़ को बताएंगे और इसके लिहाज से उसका जो सोल्यूशन निकालेंगे. दैट इज़ द फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियर. डिस्कस इश्यूज़ एंड रिक्वायरमेंट्स. फिर नेक्स्ट है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन. इट कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमन टू एक्सप्लेन व्हाट दे डू और टू इवन डिस्क्राइब एक्यूरेटली हाउ दे अचीव अ टास्क. अब इस चीज़ को जो है पहले से जो डिफ़ाइन करना रिक्वायरमेंट्स है उसको प्रॉपरली जो है उसको पहले से डिफ़ाइन करना मगर एस्टीमेट होता है. उसकी एक्यूरेसी का जो है एक्यूरेसी के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं होते. बट जो मगर वो कितना एक्यूरेट होगा इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्सन विच इज़ collecting the data, which is gathering the data for the some specific software or for the implementation of any software. So naturalistic observation spend time with the stakeholders, the users of the system. So with the passage of time, the developer can understand the problems that should be faced by the stakeholders in their day-to-day tasks, observing work as it happens. So time by time, but it can be easy by the well-experienced people, gain insights into the stakeholders' tasks. So good for understanding the nature and context of the task. कि task किस तरह perform करना उसका nature, and good for understanding the nature and context of the task which have to be done. जो कि उस actual task is actually the software which have been implemented by the software engineers. But it requires time and commitment and time. Time required होगा, commitment कि अपने काम से properly उसको एक pathway पे ले जाना proper way से from a member of the design team. Now in software engineering we not only have the programmers, there are designers, there are database developers. It's a team work. बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं. सो सिर्फ प्रोग्रामर नहीं होंगे, साथ में ग्राफिक डिज़ाइनर भी होंगे, साथ में डेटाबेस डेवलपर भी होंगे. इट रिक्वायर्स टाइम एंड कमिटमेंट विद द जो अपने काम से पूरा उस प्रॉपर वे से उसको अपने काम को सही तरीके से करना फ्रॉम अ मेंबर ऑफ द डिज़ाइन टीम, एंड इट कैन रिजल्ट इन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. Infography is one form. Entire class devoted to this. Studying documentation के बारे में भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको बता चुकी हूँ कि what is the documentation. Documentation is actually all details of the software from the start of the implementation up to the end of the implementation and the testing phase. Starting is the requirement phase in which we have to define the requirements of all the system. इसमें हम सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और सारी रिक्वायरमेंट्स एंड all these phases after the completion of all these phases, after the testing सारी जो है इंफॉर्मेशन हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेशन में अवेलेबल होती है. तो पूरी जिस तरह आप एक प्रोजेक्ट के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उसके सारे सिनेरियोज़, केस स्टडीज़, उससे रेलेवेंट केस स्टडीज़ को पढ़ना, पहले उसका विजन बनाना, फिर उसके बारे में प्री कंडीशंस, पोस्ट कंडीशंस को डिफ़ाइन करना. It why we are implementing the project or the software, for what reason and why we are doing this, and how it will work. तो ये सारी इंफॉर्मेशन, सारी जो इंफॉर्मेशन होगी वो सारी डॉक्यूमेंटेशन में होंगी. तो डॉक्यूमेंटेशन का एक फ़ायदा ये है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर
سپوز ایک پروجیکٹ کسی نے امپلیمنٹ کیا ہے اور وہ کچھ سالوں بعد وہ سافٹ ویئر انجینئر یا پروگرامر وہ چینج ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر کوئی اگلا بندہ اس میں پراپر اس کا کام سٹارٹ کرے گا، اس میں کوئی چینجز کرے گا، اپ گریڈ کرے گا، اپڈیشن کرے گا، تو اس ڈاکومنٹیشن کو پڑھ کے ان کو اندازہ ہوگا کہ کون سا ٹول یوز ہوا ہے، کون سی ٹیکنالوجی یوز ہوئی ہے، ساری انفارمیشن اس میں گیون ہوتی ہے. سو پروسیجرز اینڈ رولز آر آفن ریٹن ڈاؤن ان اے مینولی وہ ساری چیزیں اس میں گیون ہوتی ہیں کہ یہ پروجیکٹ سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک جتنے بھی اسٹیجز ہیں، جتنے بھی فیزز ہیں، ساری سب کو ڈاکومنٹڈ فارم میں لانا. اینڈ دیز آر گڈ سورس آف ڈیٹا اباؤٹ دا اسٹیپس انوالوڈ ان این ایکٹیویٹی اینڈ اینی ریگولیشن گورننگ اے ٹاسک. جس طرح یہ بات میں نے بھی ڈسکس کر لی ہے، تو اس پراپر وے سے فلی ڈاکومنٹڈ پروجیکٹ ہوگا تو اگر کوئی سافٹ ویئر انجینئر فیوچر میں چینج ہوگا تو اگلا جو نیو بندہ آئے گا اس کی ڈاکومنٹیشن کو دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پروجیکٹ جو کس مقصد کے لیے بنا ہے، پری کنڈیشنز کیا تھی، پوسٹ کنڈیشنز کیا تھی، کس طرح یہ بنا ہے، کس کس ٹولز پہ بنا، کس کس ٹولز میں بنا ہے، کون سے ورژنز یوز ہوئے ہیں. اس کو ہم آگے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، اس کے لیٹسٹ ورژنز کو ہم کر سکتے ہیں. یہ لیٹسٹ ورژن آئیں گے نہیں آئیں گے اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. اس کے لیے اسپیسیفک ماڈلز تھے، وہ بھی آپ لوگوں نے SDLC میں اس کے ملٹیپل لائف سائیکلز ہیں، ملٹیپل ٹائپس کے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈلز. سو پوری جو امپلیمنٹیشن آیا اس کے لیٹسٹ ورژنز پاسبل ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کتنے حد تک ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. تو یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن میں گیون ہوتی ہے. اپ ٹو ٹیسٹ کیسز، سارا کچھ، اس کے سارے سیناریوز، اس کے یوز کیسز، اس کے ہر UML کے لحاظ سے ساری جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہے. UML بھی آپ لوگوں نے انٹروڈکشن ٹو سافٹ ویئر انجینئرنگ پڑھا، تو UML ساری ریکوائرمنٹس کو وہ پوری جو اس کی کیس اسٹڈیز ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو ٹیسٹ کیسز، ٹیسٹنگ کا جو پروسیس ہے، پھر بلیک باکس اور وائٹ باکس ٹیسٹنگ. اینڈ آپ کو یہی پتہ ہے کہ بلیک باکس ٹیسٹنگ کیا ہے، وائٹ باکس، وہ بھی آپ لوگوں نے انٹروڈکشن ٹو سافٹ ویئر انجینئرنگ پڑھا ہے. تو سارا جو ڈاکومنٹیشن ہے اٹس ریلیونٹ ٹو دا آل ڈاکومنٹڈ، جو سارا جو ڈاکومنٹیشن آل ڈیٹا گیون ان دا ڈیٹ ریکوائرمنٹس میں جتنا بھی ہے یا جو بھی اس میں گیون، چاہے وہ کوڈنگ کا ہے، کوڈنگ کا تو سارا اس میں گیون نہیں ہوتا، صرف اس کے فرنٹ اینڈ پہ جو ڈیزائن کا جو ہے اس کا یوزر انوائرمنٹ کیا ہے، تو اس کی وہ انفارمیشن گیون ہوتی ہے، ڈیزائن کے بارے میں ہوتا ہے. اپ ٹو ٹیسٹنگ، اسٹارٹ سے لے کے ٹیسٹنگ تک ساری انفارمیشن گیون ہوتی ہے ان آور ڈاکومنٹیشن. سو یہاں تک آپ لوگوں کو یہ ٹرم سمجھ آ گیا ہوگا.